إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في القرآن المجيد: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. معزز سامعین حاضرین جمعہ، تمام قسم تعریفات، توصیفات، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق و کائنات کی لائق و زیبہ ہیں، جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ بے شمار انگن انلیمیٹڈ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری رہبر، آخری رہنما، جنہوں نے بے شمار مصائب و آلام، مشقتیں، پریشانیاں برداشت کر کے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو دنیا والوں تک ہی پہنچایا، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک، جس موضوع کے تحت گفتگو کی جائے گی وہ ہے جنات کی حقیقت۔ آپ کو ٹاپک کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا کیونکہ عام طور پر اس طریقے سے بیانات کچھ کم ہوتے ہیں۔ جناتوں کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ جنات اور شیاطین دونوں کی جنس ایک ہے، بس نام میں اختلاف ہے، نام الگ الگ ہیں لیکن دونوں کی جنس ایک ہے۔ جنات اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ہمارے آپ کے درمیان رہتی ہے، ہمارے آپ کے گھروں میں ان کا آنا جانا ہے۔ جنات اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ہمارے نفس پر حاضر رہتی ہے۔ جنات اللہ کی وہ مخلوق ہے جو ہمارے رگوں میں، ہمارے خون میں بھی گردش کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من الدم، یہ شیطان انسان کے رگوں میں گردش کرتا ہے۔ اور جن وہ مخلوق ہے جو ہمارے آپ کے ساتھ
ہمارے آپ کے ساتھ گلیوں میں، گھروں میں، مسجدوں میں، ہر ایک مقامات پر ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کھانا کھانے کی ٹائم بسم اللہ نہ پڑھے تو کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے. گھر میں داخلے کے وقت بسم اللہ نہ کہے تو شیطان کا لیڈر کہتا ہے کہ آج ہمیں اس گھر میں کھانا بھی مل گیا اور اس گھر میں رہنے کے لیے پناہ بھی مل گئی. تو کیا معلوم ہوا کہ جنات ہمارے گھروں میں رہتے بھی ہیں اور ہمارے کھانوں میں بھی شریک ہوتے ہیں. جس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کرو ورنہ تمہارے ساتھ شیطان کھائے گا. تو ایک چیز اور معلوم ہی وہ ہمارے کھانوں میں بھی شرکت کر سکتے ہیں اگر کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو. ایسی مخلوق ہے جو رہتی ہمارے آس و پاس میں ہے لیکن وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. وہ ہمیں اصل جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس شکل میں ہمیں وہ نظر نہیں آتی، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. عام طور پر جب جنات کی بات ہوتی ہے تو آدمی تھوڑا سا ارے جنات کی بات ہو رہی ہے مطلب عجیب سے محسوس کرتا ہے. اور کتنے ایسے جو عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہیں، کچھ ہوا تو بس وہ یہی سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے یا میری بچی پہ یا میرے بچوں پر یا میرے گھر پہ جناتی اثرات ہیں. یہ عقیدے کی کمزوری کی بنا پر ایسا ہوتا ہے، عقیدے کی کمزوری کی بنا پر ایسا ہوگا. معمولی طبیعت لوگوں کی خراب ہوتی ہے، ان کے خیالات وہی پہنچتے ہیں. اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے کام شیطانی ہے، سارے کام شیطانی ہے. کچھ بھی ہوتا ہے تو شیطانی نظر آئے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم میرے دین سے دور ہوگے ہم تم پر شیطان مسلط کر دیں گے. قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی. نقیض لہ شیطانا، اللہ کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ ہم شیطان کو مسلط کر دیں گے. نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں. جمعے کے دن ایک رسمی طور پر سب نہاتے دھوتے ہیں تو مسجد آ جاتے ہیں، جمعے کے پڑھ لیا. ہفتہ نمازوں کا، قرآن کا ذکر، اللہ کی یاد سے، آخرت سے، عقیدے توحید سے غافل ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں، آپ خود ڈیسیزن لے لیں، فیصلہ کر لیں، شیطان نہیں مسلط ہوگا تو کیا حضرت جبریل کا نزول ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ انسان جو اللہ سے غافل ہو پھر کچھ معاملہ ہو تو اس کو شیطان نہیں نظر آئے گا تو کیا ملائکہ فرشتے نازل ہوں گے اس کے گھر پہ یا اس کے اوپر؟ عقیدے سڑے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، رونا رونے کی جی شیطان تو مسلط ہو ہی چکا تمہارے اوپر، تم اللہ سے غافل ہو، شیطان مسلط ہو چکا ہے. تو لوگوں کا ایک وہم کی بیماری ہوتی ہے کہ ذرا سارے جن کی بات آ گئی، شیطان کی بات ہے. ایسا کچھ نہیں، اتنے فری نہیں وہ کہ تمہارے اوپر حاوی ہو جائیں گے. آتے ہیں وہ الگ شکلیں، اس کی بہت ساری کنڈیشن ہے، کیا وجوہات ہیں وہ الگ باتیں ہیں. تو جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا، احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر، جیسے میں نے پچھلے جمعہ میں آیت الکرسی کی فضیلت پر پورا خطبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی آیتیں بتائی ہیں جو ان کے حملے سے، شیطان کے حملے سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں اور ان کے ستانے سے آپ نے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعا بتائی. کیا دعا ہمیں یاد ہے؟ دعا نہیں یاد کریں گے. وہ مولوی صاحب سے نا وہ اتنا سارا بنا لیں گے تعبیر اور پتہ نہیں کہاں بنانے کا وہ کر لیں گے، دعائیں نہیں یاد کریں گے. وہ شیطان جنات تمہارے پر حاوی نہیں ہوں گے تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کے بہت ساری آیتیں، پیارے نبی نے بہت ساری دعائیں، مسنون اذکار سکھائیں. پڑھے تو تب نہ دیکھیں تو قرآن کھول کے، اللہ کے نبی کی حدیث کو کھول کے دیکھنے کی فرصت ہو تبھی تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. حضرات، جنات، انسان، فرشتے، یہ تینوں اللہ کی مخلوق ہیں، تینوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. لیکن جنات میں، جن میں اور حضرت انسان میں ایک چیز مشترک ہے. وہ کیا؟ تدارک، سمجھ، فہم، چیز کو سمجھنا، اچھا برا.
جنات اور انسان دونوں میں برابر ہے. جیسے انسان اپنا نفع نقصان سمجھتا ہے، جنات بھی ویسے اپنا نفع نقصان سمجھتے ہیں. جیسے انسان، بات سمجھنا بہت غور کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو باتیں باریکی کی چیزیں نہیں معلوم ہوگی. جیسے کہ انسان پیارے نبی کی شریعت کا مکلف ہے، ایسے ہی جنات بھی مکلف ہیں. نبی انسانوں کے لیے محمد عربی ہے، جناتوں کے لیے بھی نبی محمد عربی ہے. قرآن مقدس جیسے انسانوں کے لیے ہے ایسے جناتوں کے لیے ہے. پنجتہ نمازیں انسانوں کے لیے ہے، جناتوں کے لیے بھی ایسے. حج ہے، عمرہ ہے، ارکان اسلام، ارکان ایمان، جتنی شریعت کی چیزیں ہیں، جتنی پیارے نبی نے امت محمدیہ کو بتائی، میرے نبی انسانوں کے بھی نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں. کیا مت سمجھے کہ جنات کوئی الگ مخلوق نہیں، دونوں کی تخلیق کا مقصد اللہ نے سورہ ذاریات میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور لیکن دنیا میں انسان جنات سے بہت خوف کھاتا ہے. زمانے قدیم میں جنات، جن انسانوں سے ڈرتے تھے، انسانوں سے ڈرتے تھے. لیکن جب جنوں نے دیکھا کہ یہ وہ مخلوق ہے جو چلتی بھی ہے، پیچھے دیکھتی ہے، اپنے سائے سے دیکھ کے ڈر جاتی ہے، تو اس کے برعکس ہو گیا، جنات انسانوں پر حاوی ہو گئے. پہلے جنات انسانوں سے ڈرتے تھے، اب اس کا بالکل اپوزٹ ہو چکا ہے. انسان جنوں سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے. معمولی چیزوں پر جنات اور اس کی بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ چیز عقید توحید کے خلاف ہے. انسان کو مضبوط عقید توحید والا انسان ان مخلوقات سے ڈرتا نہیں. یہ الگ بات ہے وقتی طور پر انسان کو ہلکا سا خائف ہو جائے، لیکن توحید والا انسان جن سے نہیں ڈرتا. جن وہ مخلوق نہیں کس سے ڈرا جاوے، وہ خود اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. اور انسانوں کا اور جناتوں کا، شیاطین کا جو آپس کا جو ٹکراؤ ہے وہ ابتدائی دنیا سے ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تب سے دشمنی ہے. کس سے؟ جنات سے، جن شیاطین سے، حضرت انسان سے. ایک بات میں پہلے واضح کر دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. بات یہ، جنات اور شیاطین، آپ کو دو لفظ الگ الگ لگ رہے ہوں گے، اور بہت سارے ہم میں سے بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں الگ الگ چیزیں. نہیں، جنات شیاطین دونوں ایک ہی جنس ہے، دونوں ایک ہی جنس ہے، بس نام الگ ہے، نام مختلف ہے، نام الگ ہے لیکن ہے دونوں ایک ہی. ابھی میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ بات آئے گی تب میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنات اور انسان دونوں شریعت کے مکلف ہیں. پنج وقتہ نمازیں، جو بھی شریعت کے جو بھی مسائل ہیں، انسان جنات دونوں کے لیے برابر ہے. لیکن دشمنی دونوں میں کیسے ہوئی؟ دونوں میں دشمنی کیسے ہوئی؟ جنات شیاطین کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، جنات شیاطین کوئی معمولی نہیں تھا. یہ فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، بڑا علم والا تھا، بڑا علم تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اللہ تعالیٰ نے آزمایا. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس سے. اس نے تکبر کیا اور انکار کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. آگے اللہ فرماتا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اور ہم نے آدم سے کہا اور آدم کی بیوی سے کہا کہ تم دونوں جنت میں ٹھہرے، شرط یہ ہے کہ فلاں درخت کے پاس مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، فلاں درخت کے قریب مت جانا. اب میں درخت کے بارے میں وضاحت کر دوں. درخت کے بارے میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں گندم یعنی گیہوں کا درخت ہے. صراحت کے ساتھ قرآن حدیث کے اندر اس کی وضاحت نہیں آئی ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، نہیں بتایا گیا قرآن حدیث کے اندر. اس میں اپنی طرف سے تخمین لگانا
یہ بہتر نہیں ہے، بس اس پر ایمان لا کہ وہ درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع کیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام اور حوا نے اس درخت کو کھا لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا اس کے قریب مت جانا، اگر جاؤ گے تب کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ شیطان تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تم نکل جاؤ، رنگ درگاہ اللہ نے کر دیا، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اللہ نے اس پر لعنت کی۔ تو شیطان نے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ شیطان نے دونوں کو بہکا دیا اور پھسلا دیا اور دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ زمین پر اتر جاؤ، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، تبھی سے جب سے دنیا اللہ نے بنائی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، تب سے یہ شیطان کی انسانوں کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی، کوئی پرانا نہیں، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے۔ یہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور ہمیشہ شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کو بہکانے میں اور اس کو اللہ کی عبادت سے غافل کرنے میں۔ فرق کیا ہے کہ شیطان جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ جنات انسانوں کو نظر نہیں آتے، شیاطین انسانوں کو اپنے اصل شکل میں نہیں دکھتے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یہ شیطان جنات اور ان کے قبیلے کے لوگ آپ کو جہاں سے چاہے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گے۔ انسانوں کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اس سے قبل ہم نے جناتوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، آگ کے شعلے سے بنایا۔ معلوم کیا کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں جو کہ سورہ رحمان کی آیت ہے خلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، ہم نے فرشتوں کو، اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا۔ وخلقت الجان من مارج من نار، اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا۔ وخلق آدم مما اوصف لکم، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ تو واضح ہو گیا جنات وہ مخلوق ہے جو دکھتی نہیں، لیکن جنات اور انسان دونوں کی پیدائش کا مقصد ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنات اور انسان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کیا ہے، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ فرماتا ہے اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تم اللہ کی زمین سے نکلنا چاہتے ہو نکل جاؤ، لیکن تم نکل نہیں سکتے۔ اللہ یہ فرما رہا کہ اے انسان اور جنات، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ پر جاؤ جہاں میری زمین نہ ہو۔ جنات اور انسان جاؤ تم وہاں اللہ کی نافرمانی کرو جہاں پر میری زمین نہ ہو اور میرا آسمان نہ ہو، جاؤ وہاں تم اللہ کی نافرمانی کرو۔ لیکن ایسا کوئی نہیں کر سکتا، نہ جنات اللہ کی زمین سے باہر جا سکتے، نہ تو انسان اللہ کی زمین اور اللہ کے آسمان کے باہر جا سکتے، نہیں جا سکتے۔ جناتوں کے مختلف اسماء ہیں، جناتوں کے مختلف اقسام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جناتوں کی کئی قسمیں ہیں اور کئی ایک نام ہیں۔ وہ جن جو لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، ان جنوں کو عامر کہا جاتا ہے، اور وہ جن
جو عام طور بچوں کو ستاتے یا بچوں کو کچوکے لگاتے یا بچوں کو ڈرا دیتے انہیں ارواح کہا جاتا ہے. اور وہ جن جو شرکس ہوتے ہیں اور شرک کرنے والے ہوتے ہیں اور نافرمان ہوتے ہیں اور خبیث مادے کے ہوتے ہیں وہ جن ان کو شیطان کہا جاتا ہے. اور جو شیطانیت میں شرکس میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں مارد کہا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا شیطان مارد، ان کو مارد کہا جاتا ہے. اور وہ جن جو طاقتور ہوتے ہیں، طاقتور ہونے کے ساتھ انتہائی شرکس ہوتے ہیں ان کو افریت کہتے ہیں. جیسے وہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ملک سبا کا یمن جا کر کے وہ ملک سبا کا تخت لے کر کے آئے گا، تو وہاں پر وہ افریت قال سورہ نمل کی آیت ہے قال افریت من الجن انا آتیکا. جنوں نے افریت نے کہا کہ میں وہ ملک سبا کا جو تخت ہے میں آپ کے سامنے لا کے حاضر کر دوں گا. آپ اپنی مجلس ختم نہیں کر پائیں گے کہ میں اس کا تخت لے کر کے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کئی ایک چیزوں کے روپ دھارن کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الجن ثلاثۃ اصناف، کہ جناتوں کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. صنف یطیر فی الہوا، جناتوں کی ایک قسم ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، وہ جب چاہے ہوا میں سفر کر سکتے ہیں. وصنف حیات وکلاب، جناتوں کی قسم ہے سانپ اور کتے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. وصنف یحلون ویذعنون، اور جناتوں کی قسم ایسی ہے جو وہ لوگ ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں، جہاں پڑاؤ کیا اچھی جگہ دے کر وہاں سے اٹھ کے آگے گئے، سفر کرتے رہتے ہیں برابر. وہ لوگ کہیں ایک جگہ پر ان کا گھر نہیں ہوتا، وہ ٹہلتے رہتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. اس کے بہت سارے واقعات اللہ کے نبی کے زمانے میں، اور میں نے پچھلے خطبے میں جو لوگ رہے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، میں نے آیت الکرسی کی فضیلت پر جو خطبہ دیا تھا کہ وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 راتیں ملتے ہیں، آخر میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو ہریرہ تم کو پتا وہ کون تھا جس سے 3 راتوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کا ہمیں معلوم ہے. اللہ کے نبی فرماتے وہ شخص شیطان تھا. تو جنات انسانوں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. جنات جانوروں حیوانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. مثلا بکری یا بکری کا بچہ یا گدھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی گدھے کی آواز سنے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور مرغے کی آواز سنے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے. تو جنات جانوروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. کالا کتا اور سانپ کی شکل روپ دھار جنات کر سکتے ہیں. بکری کے بچے کی بھی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تمہاری صفوں میں شیطان بکری کے بچے کی شکل میں تمہارے صفوں میں دراڑیں پیدا کرتا ہے اور تم کو ورغلاتے تمہاری نمازوں میں خراب اندازی کرتا ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ جنات ان تمام چیزوں کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے. سانپ کی یا کالے کتے کی شکل بھی، اسی لیے حدیث کے اندر مکمل کالے کتے کو شیطان قرار دیا گیا. الغرب، جناتوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی شریعت کے مکلف ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے جنات کیا ہے، شیطان کیا ہے، تو میں یہ باریکی آپ کو سمجھا دوں. دیکھیے اصل جو ہے وہ ہے جن ہے. کیا ہے؟ جن ہے، ابلیس ہے. جناتوں میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، توحید پرست بھی ہوتے ہیں، دین پر چلنے والے بھی ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں جناتوں میں. اب جناتوں میں جو شرکس ہو جاتے ہیں، جو توحید سے ہٹ کے شرک کرنے لگتے ہیں اور جو اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بغاوت پر آ جاتے ہیں، ان کو شیطان کہتے ہیں. بالفاظ دیگر آپ یوں سمجھے کہ ہر شیطان، بات ہوئی باریکی کی، ہر شیطان جن ہوتا ہے لیکن ہر جن شیطان نہیں ہوتا ہے. جن میں نیک بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، لیکن جو حد سے زیادہ برے ہو جاتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. مثلا جیسے ہمارے انسانوں میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں، بہت سارے اور بھی اچھے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ خراب لوگ ہیں. معاشرے میں ہر کوئی ان کو خراب کہتا ہے، ملنا نہیں کہتا. جیسے انسانوں میں اچھے برے لوگ ہیں ایسے جناتوں میں اچھے برے لوگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن 29واں پارہ اٹھائیں، سورہ جن اٹھائیں، اللہ فرماتا ہے
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. جناتوں نے کہا کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ یعنی برے لوگ بھی ہیں. تو ہر شیطان جن ہوتا ہے, لیکن ہر جن شیطان نہیں ہوتا ہے. اور یہ لوگ شریعت کے مکلف ہیں. اسلام کی تعلیمات پر اگر جنات چلے گا, نبی کی تعلیمات کو جنات فالو کرے گا, جنات توحید پر رہے گا, تو وہ جنت میں جائے گا. اور اگر وہ توحید پر نہیں ہوگا, نافرمان ہوگا, شرکش ہوگا, تو جیسے انسانوں میں ہے, کوئی گنہگار ہے, معاصی ہے, اللہ کی توحید پر چلنے والا نہیں, مشرک ہے, نمازوں کا تاریخ ہے, قرآن کو چھونے والا نہیں ہے, جہنم میں جائے گا. جیسے انسانوں میں ہے سیم اسی طریقے سے جناتوں میں. فرق اتنا کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے, وہ آگ کی مخلوق ہے, لیکن شریعت کے مکلف. جیسے نبی انسانوں کے لیے, ایسے نبی جناتوں کے لیے بھی. اور آپ دیکھیں جناتوں کے مختلف رہائش ہوتی ہے, وہ مختلف مقامات پر رہنا پسند کرتے ہیں. جیسے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ جنات ویرانے, بیابان اور پہاڑی اور جنگلات وغیرہ میں جن رہنا پسند کرتے ہیں. اسی طریقے سے وہ مقامات جہاں کوڑا ڈالا جاتا ہو یا گندگی غلاظت ڈالی جاتی ہو, وہاں جنات خبیث رہنا پسند کرتے ہیں. اور غسل خانہ ہے, بیت الخلاء ہے, حمام ہے, وہاں پر جنات رہنا پسند کرتے ہیں. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتاکم الخلاء, جب تم بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرو تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا کس کس کو یاد ہے؟ جس کو نہ یاد ہو یاد کریں. نقصان کیا ہوگا ابھی بتاتا ہوں کیا نقصان ہوگا. دعا میں یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے, خبیث جنیوں سے. ایک چیز اور معلوم ہے اس دعا سے کہ جیسے مردوں میں مرد عورت ہے, نر مادہ ہے, میل فیمیل ہے, ایسے جناتوں میں بھی میل فیمیل نر مادہ دونوں میں بھی ہے. اور جو بیت الخلاء جاتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے, پیارے نبی نے فرمایا اللہ شیطان خبیث جنات کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیتا ہے. اب جو نہیں پڑھے گا تو سمجھ لے گا اس کو کون دیکھ رہا ہے. تو بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ دعا نہیں پڑھتا ہے, شیطان اس کو دیکھتا ہے, حملہ کرتا ہے. تو یہ دعا یاد کریں اور پڑھیں. اسی طریقے سے جنات زمین کی دراڑوں میں اور پہاڑوں کی شگافوں میں اور سوراخوں میں, دل میں جنات اپنے رہنے کا مسکن بناتا. اور وہ گھر جو غیر آباد ہو, سالہ سال سے عمارتیں پڑی ہوئی, کوئی نہیں رہتا ہے, ان گھروں میں جنات بسیرا کر لیتے ہیں. یا ایسا گھر جس میں کبھی اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, اللہ کی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, نماز روزہ نہیں, ایسے گھروں میں ایسے مقامات پر جناتوں کا, خبیثوں کا, شیطانوں کا بسیرا رہتا ہے. اسی طریقے سے قبرستان میں جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بازاروں میں بھی جناتوں کا بسیرا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا مَعْرَكَةُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا يُنْسَبُ الرَّعْيَ. بازار شیطانوں کے مرکز ہیں, وہاں پر شیطان بیٹھتے ہیں اور رعیہ بولتے ہیں جھنڈے کو, اپنے جھنڈے کو لہراتے ہیں اور لوگوں کا شکار کرتے ہیں. کیوں بازاروں میں؟ اس لیے بازاروں میں نافرمانی کا ایشو زیادہ ہوتا ہے, گناہ ہوتے ہیں, جھوٹ ہوتا ہے, غیبت ہوتی ہے, بے پردگی ہوتی ہے, حرام طریقے سے بزنس کاروبار کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری معصیتیں, شراب نوشی ہے, گانا بجانا ہے. بازاروں میں اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں, مارکیٹوں میں. اس لیے شیطان خبیث جنات ایسے مقامات پر بسیرا کرتے ہیں. اسی طریقے سے نجاست غلاظت کے مقامات پر جہاں گندگی زیادہ رہتی ہے وہاں جنات خبیث رہتے ہیں. اسی طریقے سے وہ گھر جن میں ہم آپ رہتے ہیں ان گھروں میں بھی جنات رہتے ہیں, لیکن وہ جنات جو اچھے ہوتے ہیں, جو شریف ہوتے ہیں, جو توحید والے ہوتے ہیں, جو مومن والے ہوتے ہیں, وہ جنات اچھے مقامات پر رہتے ہیں. جیسے پہاڑوں پر ہیں, یا کوئی پرانا درخت ہے, یا پرانا کوئی خالی مکان, ایسے مقامات پر رہتے ہیں. اور اچھے شریف جنات وہ کسی کو ستاتے یا کسی پر ظلم ذاتی نہیں کرتی. شیطان خبیث جو شرک پر ہوتا ہے, جو غیر مسلم ہوتا ہے, جنات وہ جن ستاتا ہے, وہ جن لوگوں کے اوپر حاوی بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں. ایک واقعہ آخر رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا. وہ صحابی تھے
اور کافی دیر تک بیٹھے. اس کے بعد اپنے گھر جانے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھ کر کے جب وہ جانے لگے تو اپنے ہاتھ میں ایک نیزہ لے لیا. اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے گھر میں جنات کو, جس میں نے شروع میں بتایا نہیں تھا کہ جنات سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں, روپ اختیار کر سکتے ہیں, ان صحابی نے اپنے گھر میں داخل ہوئے, دیکھا اپنے گھر کے جہاں وہ لیٹتے ہیں اس کے کونے میں ایک سانپ ہے. ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا, انہوں نے اس سانپ کو مار دیا اور لا کے اپنے دالان میں رکھا. سانپ کاٹتا ہوا ان صحابی کو ڈس لیتا ہے. صحابی سانپ کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں, انتقال ہو جاتا, اور وہ سانپ ان کے نیزے سے مر جاتا ہے. معاملہ اللہ کے نبی کے پاس لے گیا. اللہ کے نبی فلاں صحابی کو سانپ نے کاٹ لیا. تو اللہ کے نبی فرمایا ان بالمدینتی نفرا من الجن اسلموا, کہ لوگوں مدینے میں جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کر لیا ہے. فإنها رعا شيئا, کہ تم میں سے جو شخص من هذه الاوامر, ان گھروں میں جناتوں کو کسی اور شکل میں دیکھے, فليؤذنه ثلاثا, اسے 3 مرتبہ اجازت دے دے, یا 3 دن اس کو مہلت دے دے. 2 روایتیں, ایک روایت میں ہے کہ 3 دن تک مہلت دے دے, یا 3 مرتبہ اس کو اطلاع کر دے, یا 3 مرتبہ اس سے کہہ دے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ. اگر وہ نہیں جاتا فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شیطان, تو شیطان ہے, اس کو تم قتل کر دو. معلوم کیا ہوا کہ شیطان یا جنات سانپ کی شکل بھی اختیار کرتا ہے اور گھروں میں وہ پناہ بھی لے سکتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کا نکلنے کا وقت یا جناتوں کے پھیلنے کا وقت جو ہے وہ ہے سورج غروب ہو جانے کے بعد. اللہ کے نبی فرمایا جب سورج غروب ہو جائے اور تم شام کو پالو, اپنے بچوں کو گھروں میں قید کر کے رکھا کرو, پکڑ کے رکھا کرو, باہر مت جانے دیا کرو, اور اپنے گھروں کے مشکیزے کو رات میں بند کر دیا کرو بسم اللہ بول کر کے. اور جب رات ہو جائے اپنے گھروں کو تم دروازے بسم اللہ بول کے بند کر دو. جب بسم اللہ بول کر کے دروازہ بند کیا جائے گا تو شیطان اس دروازے کو نہیں کھول پائے گا. فإن الشیطان تنتشر حینئذ, جب سورج غروب ہوتا ہے, رات ہو رہی ہوتی ہے, رات کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے, شیطان باہر نکلتے ہیں اور جو بچے باہر رہتے ہیں ان کو شیطان ڈرا دیتے ہیں یا ان کے کچوکے لگاتے ہیں. اسی طریقے سے عام طور بہت سارے بچے ایسے حالات میں ڈر جاتے ہیں. تو لوگوں کو چاہیے کہ رات میں اپنے دروازوں کو بند کر کے اور بسم اللہ بول کے بند کریں. اور آگے اللہ کے نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو رات میں بند کر دیا کرو اور بسم اللہ بول کے برتن کو بند کیا کرو. اور اپنے بچوں کو جب سورج غروب ہو جائے, مغرب کی اذان ہو جائے, باہر مت نکالا کرو. اس وقت کثرت سے جناتوں کا باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو نافرمانیوں پر گناہ پر ابھارتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں دن کے مقابلے میں رات میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں. رات میں اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہوتی ہے. آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں, بامبے شہر میں رہ رہے ہیں, زیادہ اس کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں, وقت بھی ہو چلا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسنون اذکار, دعائیں پڑھنے کی, اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم کی تلاوت پڑھ کے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جنات شیاطین کے بچاؤ کی جو آیتیں, جو دعائیں سکھائیں, ان کو پڑھ کر کے اپنا پروٹیکشن کریں, اپنا بچاؤ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا مولا ہمیں جب تک زندہ رکھ, اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ. یا مولا ہمیں پنوقتہ نمازی بنا. یا مولا جو کاروبار بزنس کے اعتبار سے اللہ پریشان ہے, اللہ ان کے کاروبار کا بہترین سے بہترین انتظام اور انسلام فرما دیجیے. یا مولا جو مقروض ہیں, یا اللہ قرض دار ہیں, اللہ ان کے قرض کے انتظام کا بہترین سے بہترین انتظام اور انسلام فرما دیجیے. یا مولا ہماری مسجدوں کی, ہماری مدارسوں کی, ہمارے نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما. یا مولا جو ملک کے حالات بدترین بد سے بد ہوتے جا رہے ہیں, یا مولا تو امن امان اللہ برقرار رکھ. یا مولا ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مسلم بچیاں, یا مولا ہماری مسلم بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں, اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو صرف کالج کی پڑھائی دکھا رہے ہیں اور مرتد ہو رہی بیٹیاں جا رہی غیر مسلمین کے پاس میں
اور واقعات آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مسلم قوم کو مدارس کی بچوں کو مدارس سے جڑنے کی توفیق دے فرمائے, دین سیکھنے کی دین سمجھنے کی توفیق دے فرمائے. حالات بہت ناگفتابے ہیں, بہت سنگین حالات ہیں. اللہ حالات پر اللہ اپنا رحم فرمائے, مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور جو شرکس اور جو تعصب والی تنظیمیں ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ ان کو کوئی ہدایت عطا فرما, یا پھر اللہ انہیں سخت موذی بیماریوں میں سخت ترین عذابات اللہ انہیں مبتلا کر دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انه تعالی جاد ملک رحیم.